بسم اللہ الرحمن الرحیم. ناظرین، آج کا چوتھا ویلاگ پیج 2 to 4 سیرت النبی جلد سوم، اور ہیڈنگ وہی چل رہا ہے معراج نبوی کا تاریخ، وقت اور تعداد وغیرہ. معراج نبوی، اسرا یا معراج، انبیاء اور سیر ملکوت. ناظرین، اردو زبان میں سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پر جامع ترین کتاب سیرت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. رائٹر ہیں اس کتاب کے علامہ شبلی نعمانی رحمۃ اللہ علیہ، علامہ سید سلیمان ندوی رحمۃ اللہ علیہ. جلد سوم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین. ویلاگ نمبر 4. سسلی سمندر کی ہے تجھ سے آبرو، رہنما کی طرح اس پانی کے صحرا میں ہے تو. زیب تیرے خال سے رخسار دریا کو رہے، تیری شمعوں سے تسلی بحر بہما کو رہے. ہو سبک چشم مسافر پہ تیرا منظر مدام، موجے رخساں تیرے ساحل کی چٹانوں پر مدام. بعض ارباب سیر نے 2 دفعہ معراج کا ہونا ظاہر کیا ہے، جن میں وہ ایک کو اسرا اور دوسرے کو معراج کہتے ہیں. قرآن میں اسرا اور احادیث میں معراج کا نام آیا ہے. انہوں نے اس کی ضرورت اس لیے سمجھی ہے کہ قرآن مجید کے 15ویں پارہ میں اسرا کا جو بیان ہے، اس میں صرف مکہ سے بیت المقدس تک کا سفر مذکور ہے، اور قرینہ سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ جسم کے ساتھ حالت بیداری میں ہوا، حالانکہ معراج میں تو آسمان تک کا سفر ہوا ہے اور عجیب و غریب واقعات پیش آئے ہیں، اور بعض روایتوں میں تصریح ہے کہ یہ خواب تھا. بہرحال یہ بھی استنباط اور قیاس سے آگے نہیں بڑھتا. قرآن مجید کے الفاظ خواب بیداری دونوں کے متحمل ہیں. اس بنا پر اس میں کوئی شک نہیں کہ معراج ایک ہی دفعہ واقع ہوئی ہے. علامہ زرقانی نے تصریح کی ہے کہ یہی جمہور محدثین، متکلمین اور فقہا کی رائے ہے، اور روایات صحیحہ کا تواتر بھی بظاہر اسی پر دلالت کرتا ہے، اور اس سے عدول نہیں کرتا. حافظ ابن کثیر نے تفسیر میں تعدد معراج کے قول کو بالکل لغو اور بے سند اور خلاف سیاق احادیث ٹھہرایا. معراج کے وقت اور زمانہ کی تعین میں یہ دشواری پیش آتی ہے کہ یہ ہجرت سے پہلے کا واقعہ ہے، جبکہ تاریخ اور سند کی تدوین نہیں ہوئی تھی، اور عرب میں عموماً اسلام سے پہلے کسی خاص سنہ کا رواج نہ تھا. تاہم وقت کے متعلق اتنا تو یقینی طور پر معلوم ہے کہ رات کا وقت تھا. خود قرآن مجید میں ہے، یعنی لے گیا اللہ تعالیٰ نے اپنے بندہ کو رات کے وقت، اور تمام روایات بھی اس پر متفق ہیں. لیکن صحیح دن اور تاریخ کا پتہ لگانا نہایت مشکل ہے. محدثین کے ہاں کسی سے بھی بروایت صحیحہ اس کی تصریح موجود نہیں ہے. ارباب سیر نے بعض صحابہ، تابعین اور تبع تابعین سے کچھ روایتیں کی ہیں، لیکن ان کی تصریحات مختلف ہیں. تاہم اتنی بات پر بلا اختلاف سب کا اتفاق ہے کہ یہ بعثت اور آغاز وحی کے بعد اور ہجرت سے پہلے کا واقعہ ہے، جو کہ مکہ معظمہ میں پیش آیا. ناظرین، اس کا تسلسل انشاءاللہ رہے گا اور باقی حصہ انشاءاللہ پیش کریں گے، مگر ویلاگ نمبر 2 میں. ویلاگ نمبر 1 ہمارا یہاں ہی کمپلیٹ ہوا. حضرت انس سے روایت ہے کہ یہ قبل آغاز وحی کے ہوا. اس کا مطلب محض فرشتوں کا آنا ہے، نفس معراج نہیں. تفصیل آگے آئے گی. یہ ویسے آپ کو نیکسٹ ویلاگ کا حصہ بتایا ہے. آج کا ویلاگ ہمارا چوتھا کمپلیٹ ہوا. وہ اجوا ہو کہ عنبر ہو، وہ اجوا ہو کہ عنبر ہو، یا ہو زمزم مدینے میں جو آقا نے عطا کی تھی سوغاتیں یاد آتی ہیں. نسیمیں بطحق کہتے ہیں جنہیں شاعر کلاموں میں، وہ ٹھنڈی ٹھنڈی طیبہ کی ہوائیں یاد آتی ہیں. بقائے دین کی خاطر کٹائے جس نے 2 بازو، مجھے سرکار غازی کی وفائیں یاد آتی ہیں.